السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اس خوبصورت جھیل کے کنارے سب سے زیادہ امیر بادشاہ جو گزرا ہے وہ تاریخ بتاتی ہے اسلامی بادشاہ گزرا ہے، اور اس بادشاہ نے ایسی زندگی گزاری تھی جس کو تاریخ نے آج بھی یاد رکھا ہے، اور تاریخ اس شخص کو ہمیشہ کسی داستان کی طرح یاد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس کی دولت کے بارے میں دنیا آج بھی حیران ہے، ایک ایسا حکمران جس نے نہ صرف اپنی سلطنت کو عظیم بنایا بلکہ جس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا ہے، اور آج بھی اس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ سال 1280 میں پیدا ہونے والے اس شخص کا نام تھا منسا موسیٰ، جو دنیا کے امیر ترین انسان کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس شخص کی تاریخ آج بھی زندہ ہے۔ افریقہ کے خوبصورت ملک مالی کے سلطنت کا یہ بادشاہ منسا موسیٰ مغربی افریقہ میں پیدا ہوا، اور اس کے ملک کا نام تھا مالی سلطنت۔ اس مالی سلطنت کے اس عظیم بادشاہ کی طاقت اور دولت وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ مالی سلطنت کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے سونے سے بھرا ہے، اور اس عظیم حکمران منسا موسیٰ کو دنیا نے اس لیے پہچانا کیونکہ اس نے مالی سے سونا نکالا اور لوگوں پر بے تحاشا تقسیم کیا تھا۔ منسا موسیٰ کا تخت، اس کے خزانے، اس کی فوجیں آج بھی دنیا میں قائم اور دائم ہیں۔ اس کا رعب اور دبدبہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ منسا موسیٰ کی سلطنت صرف سونے کی دولت سے نہیں بلکہ علم، ثقافت، طاقت سے بھی بھرپور تھی۔ اس نے عظیم شہروں کو تعمیر کیا ہے، اس لیے تاریخ نے اس کو یاد رکھا ہے۔ اس نے مسجدیں بنائی، اسلامی علم کو اپنی سلطنت میں فروغ دیا، لیکن جو چیز اسے تاریخ کا سب سے مشہور بادشاہ بناتی ہے وہ اس کا تاریخی حج ہے، کہ اس سفر میں اس نے اپنے سونے اور دولت کو لٹایا تھا بالکل، اور ایسا قافلہ وہ اپنے ساتھ لے کے گئے کہ جس میں اونٹوں پر سونے لدے ہوئے تھے۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے رہے اور وہ اپنا سونا اس میں لٹاتا رہا۔ اتنا سونا اس نے 1324 عیسوی حج میں لٹایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ رہتے تھے ان کے پاس سونے کی کثرت ہو گئی۔ اس کا قافلہ ہزاروں اونٹوں، گھوڑوں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک ایک اونٹ اور ایک ایک گھوڑا وہ سونے سے لدا ہوا تھا۔ تقریباً 60,000 تاریخ بتاتی ہے لوگوں کے ساتھ اس نے حج کیا تھا۔ اتنا سونا اس نے مصر میں پہنچایا تھا کہ وہاں کی معیشت 1 سال تک منسا موسیٰ کی حج کی وجہ سے متاثر رہی۔ منسا موسیٰ نے اتنا سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں گر گئی اور لوگوں کی معیشت بدل گئی۔ اتنا سونا بھی کوئی لٹاتا ہے؟ یہ منسا موسیٰ کا حج تھا جس نے اس کو امر کر دیا، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ اس کی بادشاہی اور اس کی دولت کی فراوانی، اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ مکہ پہنچنے تک منسا موسیٰ کا سفر نہ صرف ایک مذہبی فریضہ بن چکا تھا بلکہ ایک اقتصادی، سیاسی طاقت کا مظاہرہ بھی بن گیا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران اس عظیم بادشاہ کی دولت، فراخ دلی اور علم سے متاثر ہوئے، کیونکہ انہوں نے غریبوں کی مدد بھی کی، اپنا حج بھی کیا، اقتصادی طور پر دنیا کی بادشاہوں کو، دوسرے ملکوں پر اپنا رعب بھی بٹھایا، اور انہوں نے مالی سلطنت کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ انہوں نے جو مساجد بنائی ہیں اور ان کی تعمیر پر جتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اس بات نے بھی منسا موسیٰ بادشاہ کو امر کر دیا ہے۔ اپنے حج کے بعد
تاریخ لکھتی ہے کہ منسا موسیٰ نے اپنے ملک کو علم اور ثقافت کا مرکز بنا دیا تھا، اور انہوں نے حج کے دوران ہی یہ ٹھان لیا تھا کہ میں ان کا ایک شہر ہے تمبکٹو، اس کو میں عظیم تعلیمی مرکز بناؤں گا۔ انہوں نے یہ کر کے دکھایا، جہاں دنیا بھر کے علماء طلباء علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ ان پہ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ انہوں نے علم کے لیے زبردست قربانی دی۔ منسا موسیٰ کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ مساجد کی تعمیر، تعلیمی ادارے اور لائبریریاں، یہ سب منسا موسیٰ کے جو عہد تھا، اس کا جو دور تھا، اس کی برکت ہے، جو آج بھی مالی سلطنت کی عظمت کی نشانی ہے۔ یہ کمال منسا موسیٰ نے کر کے دکھایا۔ منسا موسیٰ نے اپنی سلطنت کو طاقت، علم اور دولت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، اسی لیے آج بھی تاریخ نے اس کو یاد رکھا ہے۔ تاریخ میں اسے منسا کہا گیا، جس کا مطلب ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ لفظ جب ہم فلموں میں سنتے ہیں تو اس سے اس مسلمان بادشاہ کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی یہ شان و شوکت دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے مطابق منسا موسیٰ کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اسے مکمل طور پر گن نہیں سکا تھا۔ تاریخ دانوں نے منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ جب لگایا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو دولت تھی وہ تقریباً 40 ٹریلین ڈالر کے برابر ہے، جس سے میرے خیال کے مطابق پاکستان کے اوپر امریکہ کا جو قرض ہے وہ 200 مرتبہ وہ ختم کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی دولت کے وہ مالک تھے۔ منسا موسیٰ کی زندگی صرف دولت کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس نے اپنی قوم کو دنیا کے نقشے پر ایک عظیم سلطنت بنا دیا تھا۔ اسی لیے میں نے آج سوچا کہ میں اس عظیم بادشاہ پر ویڈیو بناؤں۔ اس نے ثابت کیا کہ عظیم قیادت صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم، فراخ دلی اور عوام کی بھلائی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور منسا موسیٰ کی کہانی بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم بھی علم کے بانی بنیں اور اپنے بچوں کو علم اور قلم ہاتھوں میں دیں تو ہم بھی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ منسا موسیٰ ایک بادشاہ، ایک عالم اور دنیا کا امیر ترین انسان نہیں، بلکہ اس نے اپنی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ آج بھی تاریخ اس کو یاد کرتی ہے۔ اور میری ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ایک پیغام آپ کو دے سکوں کہ اگر کوئی مسلمان بادشاہ وہ علم کے لیے کام کریں اور وہ لائبریریاں بنائیں اور وہ اچھے اقدامات کریں اپنی قوم کے لیے، اپنے عوام کے لیے، وہ بہترین انداز میں حکمرانی کریں تو تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بہت شکریہ مجھے لائک کرنے کے لیے، میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے، آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملتے ہیں ایک اور